بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے ارادے سے ایک شخص کی معرفت بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے ساتھ بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب بادشاہ وقت کے پاس پہنچے تو وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی طلب کرنے لگا اور اظہار معذرت کرتے ہوئے تحائف پیش کیے اور بڑی ہی عزت و احترام کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو الوداع کیا۔ لوگوں نے بادشاہ وقت سے دریافت کیا، پوچھا کہ تو نے انہیں قتل کرنے کی غرض سے بلوایا تھا، لیکن ہم نے تو کچھ اور ہی دیکھا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ میرے قریب تشریف لائے تو میں نے دو بڑے ہی غضبناک شیروں کو دیکھا جو ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے حضرت کے ساتھ کوئی بھی گستاخی کی تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ یہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اس انداز کے اندر حفاظت فرمائی، اور ان کے اپنے صاحبزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ خلیفہ منصور نے ایک شب ایک رات اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کروں۔ وزیر نے منع کیا کہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص گوشہ نشین ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں ہے، یہ مصلحت کے قریب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مصلحت نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل کرنا تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فوراً امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیں۔ لیکن جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس قدر متاثر کیا، اس قدر متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ انداز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق پوچھنے لگا کہ کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی یہ ہمارے لیے بالخصوص اس طبقے کے لیے کہ جو اپنے آپ کو دین سے منسلک قرار دیتا ہے، اپنے آپ کو دیندار کہلاتا ہے، اس طبقے کے لیے خاص طور پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جملے قابل تقلید ہیں، قابل توجہ ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت کے خلیفہ کے پوچھنے کے باوجود کہ آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتلائیں، اس پر آپ نے جو حاجت، جو ضرورت بتلائی وہ صرف اتنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت
اور ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا۔ یعنی ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، ایسے بے ضمیر قسم کے لوگ کہ وہ بعض وزیروں سے، بعض عہدیداروں سے ملنے کے لیے تڑپ رکھتے ہیں۔ اگر ان کو ان سے ملنے کے لیے کوئی رشوتیں بھی دینی پڑیں تو رشوتیں بھی دیتے ہیں، بس ان تک پہنچ جائیں، ان کے ساتھ کوئی فوٹو اتر جائے، بس پھر وہ فوٹو جو ہے وہ گلی محلوں اپنی بیٹھکوں کے اندر آویزہ کرتے ہیں کہ جناب میرا وہ مقام ہے کہ میں فلاں ظالم جابر، لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے والے لوگ، ان کے ساتھ میرا بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، دیکھو میری تصویر اس کے ساتھ آویزہ، میری تصویر اس کے ساتھ آویزہ، میں اندر نال ملن جلن رکھتا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا ارشاد گرامی ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ارشاد فرمایا کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو، ظالموں کی طرف اعلان نہ کرو کہ تمہیں آگ چھوئے۔ یعنی اگر خود بندہ ظالم نہیں لیکن ظالموں کی طرف اعلان کرنے والا، جھکاؤ رکھنے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو پھر اندازہ فرمائے جو خود ظالم ہے اس کے لیے سزا کیا ہوگی، اس کے لیے عذاب کیا ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ ان بادشاہوں، ان عہدیداروں، ان کے پاس جانے کی تڑپ رکھیں، ہمیں چاہیے کہ جس رب نے ہم سب کو پیدا فرمایا کیوں نہ ہم اس کی عبادات و ریاضات کے اندر لگ جائیں، اور ایسے لگ جائیں کہ جس طرح خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری سب سے اہم حاجت اور ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادات و ریاضات میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اگر بالفرض کوئی امام مسجد بھی ہے تو ایسی صورت میں بھی اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، باہر دکانداروں کے پاس بیٹھنے کی بجائے، باہر تھڑوں کے پاس لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے، لوگوں کے ساتھ گپے لگانے کی بجائے ہونا یہ چاہیے کہ جب اللہ نے اس کو یہ منصب عطا فرما دیا کہ یہ امامت کے فرائض انجام دیتا ہے، تو ایسی صورت میں صرف اس کو اللہ کے گھر کے ساتھ ہی لو لگا لینی چاہیے، یہیں پر پڑا رہے۔ انشاءاللہ جو رب باہر دنیا کی خاطر دھکے کھانے والوں کو بھوکا نہیں مارتا، ان کو بھی عطا فرما دیتا ہے، تو جو اس کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اس کے گھر کے اندر پڑا رہے تو یقینی طور پر اللہ اس کو بھی بھوکا نہیں مارے۔ جب اللہ دوسروں کو دیتا ہے تو ان کو بدرجہ اولا دے گا۔ اس بنا پر میرا ان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ بس یہ اللہ کے گھر کے اندر اگر آ گئے تو ایسی صورت میں اپنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ اللہ کے گھر کو بنا لیں کہ یہاں سے کسی اور در پر نہ جائے، کسی اور کے دروازے کی طرف نہ دیکھے، کسی اور کی جیب کی طرف نہ دیکھے، بلکہ اگر دیکھے تو رب کی رحمت کی طرف دیکھے، اگر اس کی نظر اٹھے تو رب کی رحمت کی طرف ہی نظر اٹھے، کسی اور کی طرف نظر نہ اٹھے۔ انشاءاللہ اللہ کبھی بھی اسے محروم نہیں فرمائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس منصور خلیفہ کو، خلیفہ منصور کو یہ فرما چکے ہیں، اور خلیفہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو رخصت کیا، تو اس کے بعد کا اثر جو اس پر طاری تھا وہ اثر یہی تھا کہ یہ 3 شب تک، 3 رات تک مسلسل بے ہوش رہا۔ جب اس کی حالت کچھ ٹھیک ہوئی تو وزیر اور غلام حیران ہو گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا، اس کو پوچھا کہ تجھے ہوا کیا، تو اس نے بتلایا کہ جس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا، اتنا بڑا سانپ تھا کہ جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی، اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی،
اور اس طرح سے اپنی جان بچا لیں۔ یہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کہ اللہ نے ان کا ایسا رعب اور دبدبہ خلیفہ منصور پر طاری فرما دیا کہ آپ صحیح و سالم اس کے دربار سے واپس بچ کر نکل آئے۔ تو اس سے کم از کم ہمارے لیے بھی درس ہے کہ جس طرح سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد گرامی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بادشاہوں کے درباروں میں جانے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ فقط عبادات اور ریاضات کے اندر اپنی زندگیوں کو صرف کرنا چاہتے تھے۔ اللہ ان نیک لوگوں کے صدقے سے ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر بھی اپنی عبادات و ریاضات، قرآن کریم کی تلاوت، نوافل، فرائض، ان کی ادائیگی کی محبت ایسی پیدا فرما دے کہ بس کسی اور کی محبت دل کے اندر آنے ہی نہ پائے، بس اپنا ہی بنا لے۔ اللہ غیروں کی محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنا محتاج رکھے، غیروں کا محتاج نہ رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔